اب اس کو اگر ہم ذرا ایک اور انداز سے دیکھیں واقعہ کربلا کو، کہ کیا امام عالی مقام کے پاس قوت و طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اختیار نہیں تھا؟ ارے وہ تو اس نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام پانی کو ترسے، میں کہتا ہوں وہ تو اس نبی کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے اپنے پاؤں کی جنبش سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے۔ امام کا مرتبہ تو وراء الورا ہے، امام ہی کی اولاد میں سے، آپ ہی کی اولاد میں سے، آپ ہی کے غلاموں کے غلاموں میں سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، وہ جب انا ساگر کو کوزے میں بند کر دیں تو کیا امام فرات کو قدموں میں نہیں بہا سکتے تھے؟ ابھی حضرت پڑھ رہے تھے کہ دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ ارے جن کے نام کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اگر خود ہاتھ اٹھا دیتے، سوچیں تو صحیح۔ لیکن وہ کیا سبب تھا کہ امام خاموش رہے؟ ہاں، حجت قائم کی جا کے، ان کو سمجھایا ضرور کہ میں کون ہوں، تاکہ قیامت میں انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ حجت قائم کی جا کے، بتایا۔ لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ میرے امام نے اپنے لیے دعا نہیں کی، کوئی حرف شکایت زباں پہ نہیں لائے؟ صبر و رضا کا پیکر، وہ تسلیم و رضا کا پیکر، وہ عشق و وفا کا پیکر وہاں کھڑا رہا۔ آج خدا نہ کرے کسی کا بچہ اگر انتقال ہو جاتا ہے نا، تو 10 لوگ اس شخص کو سہارا دیتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون سی طاقت تھی کہ 71 جان نثار قربان ہیں لیکن امام کھڑے ہیں؟ کبھی سوچیں نا، اس حوالے سے بھی تو سوچیں نا کہ وہ کیا سبب تھا۔ وہ یہ سبب تھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے چلنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میرا رب نہیں جانتا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا رب جلیل نہیں جانتا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ جانتا ہے، تو جاؤ، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اگر اس کی مرضی یہ ہے تو میں راضی ہوں، اگر اس کی مرضی یہ ہے تو میں راضی ہوں۔ آگ، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، ملائک حیرت زدہ ہیں، آج ایک عجیب سما ہے، لیکن جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا، رب کے حکم سے آگ گلزار بن گئی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں، طائف کا میدان ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اوباش پتھر برسا رہے ہیں، جس میں نازنین سے خون بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ جو پہاڑوں پہ فرشتہ معمور ہے وہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے حکم دیں، میں یہ پہاڑ ملاؤں اور یہ بستی تباہ ہو جائے۔ آپ خاموش ہیں۔ ہوا پہ معمور فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں یہ ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ بستی والے ختم ہو جائیں، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے حضور خاموش، اور ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا کی؟ اللہم اہدی قومنا، اے میرے مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ خاموش، پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اللہ کے محبوب ہیں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ خود ہاتھ اٹھا دیتے تو
کیا ہوتا، لیکن حضور خاموش ہیں، راضی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی رضا ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اب آتے ہیں ہم میدان کربلا کی طرف۔ امام عالی مقام ہیں، رفقا ہیں، سامنے ایک یزیدی لشکر ہے، اوباش ہیں، میرے امام کھڑے ہیں، چشم فلک یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ جتنی آزمائشیں میں نے بتائیں وہ ساری آج ساری آزمائشیں ہیں، خوف بھی ہے، خیمے بھی جلائے جا رہے ہیں، آج ظلم و ستم کی آندھیاں ہیں، لیکن میرے امام صبر و رضا کا پیکر کھڑا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی التجا نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں، خاموش ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ مرضی مولا ہے، یہ مرضی مولا ہے، راضی برضا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی پیش کی، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی پیش کی، اپنے جان نثاروں کی قربانیاں پیش کی، لیکن زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں لائے۔ یہاں تک کہ جب ساری قربانیاں پیش کرتے رہے، جب اپنی باری آئی تو آپ بھی میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ جسم مبارک چھلنی ہو چکا ہے، آپ جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو نماز کا وقت ہے اور سر سجدے میں رکھ دیا میرے امام نے اور کہا سبحان ربی الاعلی، میرے مالک تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، حسین کی اس قربانی کو قبول فرما۔ میرے مالک تو راضی ہے، میرے مالک تیرا یہ حسین یہ راضی ہے، میرے مالک تو راضی ہے میری اس قربانی سے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کجی تو نہیں رہ گئی، سب کچھ قربان، مگر حرف شکایت زباں پر نہیں ہے۔ یہ میسج ہے کہ اگر زندگی میں کبھی حسینیت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر زندگی میں کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو میری آزمائش کو یاد کر لینا، تمہیں وہ تکلیف بہت معمولی لگے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی امتحان سے گزارتا ہے تو جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ آج یزید کی قبر کسی کو یاد ہے؟ کہاں پر ہے؟ سنا ہے، کہتے ہیں کہ دمشق میں کہیں کچرا خانے کے نیچے کہیں بنی تھی اور اب وہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، لوگ اس پہ کچرا ڈالتے ہیں، لیکن میرے حسین کا روضہ آج بھی جگمگا رہا ہے، آج بھی فیض لٹا رہا ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ حسینیت کا دم بھرنے والوں، اگر نماز کا وقت آ جائے تو میرے امام نے اس وقت بھی سجدہ ادا کیا، نماز کو نہیں چھوڑا، تو اگر تم حسینی کہلاتے ہو تو میرے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کربلا کا پیغام یہ بھی ہے کہ وقت کے کسی یزید کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا۔ اگر وقت آن پڑے تو وقت کے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو کر اعلی کلمت الحق کہنا، یہ بھی حسینیت ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے، کربلا کا میسیج یہ ہے۔